بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، پچھلے لیکچر میں جو ہمارا لیکچر نمبر 2 تھا، اس میں ہم نے اسماء القرآن کی بات کو ڈسکس کیا۔ اسماء القرآن، قرآن کے صفاتی نام جو ہیں مفسرین کے نزدیک 99 تک پہنچتے ہیں، جن میں سے 55 نام قرآن حکیم کے ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ہی موجود ہیں۔ ہم ان کا سب کا تو ذکر نہیں کریں گے، لیکن چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک جو نام ہے وہ القرآن ہے، اس کی وضاحت ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں۔ قرآن کے ایک معنی الفرقان ہے، اور فرقان کے معنی ہوتے ہیں، قرآن کے ایک نام الفرقان، اور فرقان کے معنی یہ ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن کا ایک نام البرہان ہے، برہان دلیل کو کہتے ہیں، تو البرہان سے مراد وہ کتاب جو ایک مضبوط دلیل ہے جس میں واضح دلائل موجود ہیں۔ الہدا ہدایت، روشنی، واضح ہدایت، مکمل ہدایت والی کتاب۔ النور اس کو روشنی، نور ہدایت بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ الشفا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے، اس لیے اس کا نام الشفا بھی ہے۔ الرحمت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ التنزیل، تنزیل کے معنی ہے نازل شدہ، نازل ہونے والی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، اس کا معنی التنزیل بھی ہے۔ التذکرہ، یہ جو تذکرہ کا لفظ ہے، تذکرہ عمومی طور پر کہتے ہیں تاریخی واقعات کو، تاریخ کے حوالہ سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو تذکرہ کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا ہے، سابقہ تاریخ کی باتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اس لیے اس کا نام ایک التذکرہ بھی ہے۔ الذکر، یہ نصیحت والی کتاب ہے۔ الکتاب بھی اس کا ایک نام ہے۔ البیان، یہ ہر چیز کو وضاحت سے بیان کرنے والی ہے، ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ الکریم، یہ ایک کرامت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے۔ المجید، یہ بزرگی والی کتاب ہے۔ العزیز، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ المبارک، یہ ایک برکت والی کتاب ہے۔ اور الحکیم، یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کے چند اسماء ہم نے بیان کیے ہیں۔ یہ سوال اہم ہوتا ہے کہ شارٹ کوسچن میں آتا ہے کہ 4 اسماء القرآن اور ان کے معنی بیان کریں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، ہمارا جو ٹاپک ہے نیکسٹ، وہ ہے سورتوں کی اقسام۔ قرآن حکیم کے اندر کل سورتوں کی تعداد 114 ہے، اور ان کی 2 قسمیں ہیں۔ قرآن حکیم کی صورتوں کی اقسام 2 ہیں۔ ایک صورتوں کی اقسام جس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ایک جن کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو مکی صورتیں کتنی ہیں، ان سے مراد کیا ہے، مدنی صورتیں کتنی ہیں اور ان سے مراد کیا ہے، اس میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اس میں 2 اقسام ہیں صورتوں کی، مکی اور مدنی۔ پہلے نمبر پر تو جیسا نام سے ہی ظاہر ہے کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ لیکن اس سے آگے مفسرین نے جو ایک معیار قائم کیا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہیں، وہ معیار ہجرت مدینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا بھی ہجرت مدینہ والے سال سے ہوئی ہے، اسی کو پہلا سال شمار کیا گیا ہے۔ تو ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے جو بیان کیا معیار، اس کے مطابق وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب ہجرت مدینہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مکہ میں موجود ہوں یا کسی اور شہر میں موجود ہوں، لیکن ہجرت سے پہلے وہ نازل ہوئی ہے تو اس کو مکی صورت ہی شمار کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر
ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد مکہ میں تشریف لائے ہوں، کسی اور جگہ پہ تشریف لے کے گئے ہوں، لیکن ہجرت کے بعد وہ نازل ہوئی ہوں تو ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دو اقسام ہیں صورتوں کی، مکی اور مدنی، ان کی وضاحت بھی ہم نے جان لی۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی جو مکی صورتیں ہیں اور مدنی صورتیں ہیں ان کی تعداد میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن جو معروف بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کی مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86، اور جو مدنی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی ان کی تعداد 28 ہے، 28۔ تو یہ کل 114 صورتیں ہیں جن میں 86 مکی صورتیں اور 28 مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا جو اجمالی خاکہ ہمارے سلیبس میں موجود ہے اس کے حوالہ سے قرآن حکیم کی یہ بھی ایک پہلو کہ قرآن حکیم کا دور نزول کتنا ہے، یہ بھی ایم سی کیوز آتا ہے پیپر میں کہ قرآن حکیم کا مدنی دور نزول کتنا ہے۔ اب اس بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کل دور جو ہے قرآن حکیم کے نازل ہونے کا وہ 23 برس۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ یہ دین کا آغاز کیا، تو اس وقت تاریخی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 برس تھی۔ تو اس دنیا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ 40 برس کی عمر میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا اور 63 برس کی عمر میں قرآن حکیم کا نزول ختم ہو گیا۔ تو 40 اور 63 کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 23 برس کا بنتا ہے۔ تو کل مدت نزول قرآن حکیم کی وہ 23 برس ہے، اور اس میں سے جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہیں ہجرت سے پہلے وہ 13 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 23 میں سے 13 سال کو اگر نکال دیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی زندگی کا جو حصہ ہے وہ بنتا ہے۔ تو مکی زندگی جو ہے وہ 13 برس، نبوت نزول قرآن کا دور مکی وہ 13 برس، اور مدنی دور نزول جو ہے قرآن حکیم کا وہ 10 برس ہے۔ تو یہ ٹوٹل 23 برس اس طرح سے ہم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مکمل دور نزول جو ہے وہ 23 برس، اور اس میں سے 13 برس جو ہے وہ مکی دور نزول ہے اور 10 برس جو ہے وہ مدنی دور نزول ہے قرآن حکیم کا۔ تو اس کے علاوہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے بنیادی سی باتیں کہ قرآن حکیم کے 30 جز ہیں اور ایک جز کو پارہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے 30 پارے جو ہیں وہ قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے 30 پارے کیوں ہیں، 30 جز میں کیوں لکھا گیا، کیوں تقسیم کیا گیا؟ اس لیے کہ ایک مہینے کے جو دن ہیں اسلامی مہینے کے وہ 30 ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص جو ہے قرآن حکیم کو ایک مہینے میں مکمل طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ روزانہ ایک جز قرآن حکیم کا پڑھ لے تو 30 دنوں کے اندر، ایک مہینے میں وہ مکمل قرآن حکیم پڑھ لے گا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کو 7 منازل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی 7 منازل ہیں۔ منزل جو ہے یہ کچھ پاروں کا مجموعہ، 7 منازل ہیں۔ تو قرآن حکیم کو 7 جز میں تقسیم کیا گیا منزل کے اعتبار سے، کیونکہ ہفتے کے اندر جو ہے وہ 7 دن ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک شخص جو ہے ہفتے میں قرآن حکیم کو ختم کرنا چاہتا ہے، پڑھ کر مکمل پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ 7 دن کے اندر ایک منزل روزانہ پڑھ کے مکمل پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے جو رکوع ہیں، سورتوں کے اندر جو جز بنائے گئے ہیں اس کو رکوع کہتے ہیں۔ تو رکوع قرآن حکیم کے اندر 540 ہیں۔ 114 سورتوں کے جو جز ہیں، جو رکوع ہیں، وہ 540 ہیں۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی جو آیات ہیں 6666، یہ معروف ہے کہ اس کی آیات 6666 ہے۔ لیکن
اس کے اندر اختلاف موجود ہے۔ اختلاف کس طرح کا، اس کی نوعیت کیا ہے کہ اس سے کم بھی بیان کی جاتی ہیں کہ اس سے کم بھی ہیں اور اتنی بھی ہیں۔ اب اگر اس سے زیادہ ہیں یا کم ہیں یا اتنی، تو کیا قرآن حکیم کے اندر اضافہ یا کمی بیشی ہوتی ہے؟ اگر یہ تسلیم کیا جائے اختلاف کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے کم ہے، تو اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی کوئی آیت لکھنے میں رہ گئی یا کسی نے اپنی طرف سے لکھ دی تو زیادہ ہو گئی، نکال دی تو کم ہو گئی، نہیں۔ قرآن حکیم کے الفاظ جز اتنے ہی ہیں۔ بعض مفسرین نے ایک آیت کو 2 جز میں تقسیم کیا، بعض نے 2 جز کو یعنی 2 آیتوں کو ایک ہی آیت مراد لیا، تو اس طرح سے کمی بیشی کا اختلاف موجود ہے۔ لیکن اس اختلاف کے ساتھ نہ تو قرآن حکیم کے الفاظ کم ہوتے ہیں نہ زیادہ ہوتے ہیں، قرآن مجید اتنا ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم کی جو معروف آیات کی تعداد وہ 6666 ہے۔ جیسا کہ ایک کتاب جو ہے اس کے 4 چیپٹر، جیسے یہ ہماری کتاب کے 4 چیپٹر ہیں، تو ہم اس کے ایک چیپٹر کو جو ہے 2 چیپٹر میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، تو چیپٹر ہم 5 بنا دیتے ہیں ایک چیپٹر کے 2 جز بنا کر۔ تو کیا ہماری اس کتاب کے صفحات بڑھ جائیں گے، اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، کتاب کے صفحے جو ہیں وہ اتنے ہی رہیں گے، صفحات بڑھیں گے بھی نہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن حکیم کی بعض 2 آیات کو 1 شمار کیا گیا اور بعض 1 آیت کو 2 شمار کیا گیا، اس وجہ سے یہ اختلاف۔ لیکن اختلاف کی وجہ سے نہ قرآن حکیم میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر جو ہے سجدہ تلاوت وہ 14 ہیں، اس میں بھی تھوڑا اختلاف موجود ہے، لیکن معروف جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر سجدہ تلاوت کی تعداد 14 ہے۔ سجدہ تلاوت سے مراد کہ قرآن حکیم میں تلاوت کرتے ہوئے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پہ لکھا ہے اور اس آیت کے ختم ہونے پر سجدہ کیا جاتا ہے، اس سجدہ کو سجدہ تلاوت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر ایک صورت ایسی بھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں بسم اللہ کو نازل نہیں فرمایا، اس صورت کا نام سورۃ التوبہ ہے۔ تو یہ ہمارا قرآن حکیم کے صورتوں کی اقسام، قرآن حکیم کی صورتوں کی تعداد، اس کا اجمالی خاکہ، دور نزول قرآن جو ہے اس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔